السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ محترم اور معزز ناظرین و ناظرات، سلسلہ تفسیر قرآن کے تحت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 75 آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، کیا تم خواہش رکھتے ہو، کیا تم لالچ رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ تو ایسا تھا جو اللہ کے کلام کو سنتا تھا، پھر اس میں تحریف کر دیتا تھا، تبدیل کر دیتا تھا، بعد اس کے کہ اس کو سمجھ لیتا تھا اور وہ اس کو جانتے تھے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، گزشتہ کئی آیات میں اللہ رب العزت نے اہل کتاب بالخصوص یہود کا تذکرہ فرمایا، اور ان کے اوپر اللہ رب العزت نے جو نعمتیں نازل فرمائے اور جن نعمتوں کی بارش کی، اللہ نے انہیں یاد دلایا، اور ایسی ایسی نشانیاں اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمائی کہ جس کو سوچ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے۔ مردے کو اللہ رب العزت نے ان کے سامنے زندہ کر دیا، آسمان سے ان کے لیے کھانا نازل فرمایا من و سلویٰ کی شکل میں، پینے کے لیے پتھر سے پانی کا انتظام فرمایا، سر چھپانے کے لیے سایہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو سائبان بنا دیا، مرنے کے بعد ان کو زندہ کر دیا۔ اللہ رب العزت کی کتنی نعمتیں ان کے اوپر رہی، اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے گزشتہ آیتوں میں آئی ہے میرے بھائی۔ لیکن اس کے بالمقابل، اس کے بدلے میں ان کا کیا رویہ رہا؟ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہمیشہ سرکشی کی، بغاوت کی، ہٹ دھرمی کی، ناشکری کی، عہد و پیمان کو توڑا، اللہ رب العزت کے ساتھ شرک بھی کیا، بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، انبیاء کو قتل کیا، انبیاء کی توہین کی، یہ سب ان لوگوں نے کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں یہ فرما رہے ہیں، کیا تم ان کے بارے میں خواہش رکھتے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کیا تم ان کے بارے میں یہ خواہش رکھتے ہو ایمان لے آئیں گے؟ اس کو بولتے ہیں عربی زبان میں استفہام انکاری، یعنی یہ اس نسل سے ہیں جن کا وہ حال ہے جو آپ کو ہم نے پیچھے بتایا، یہ کیا ایمان لائیں گے؟ ایمان نہیں لا سکتے، ان کے ایمان لانے کی امید چھوڑ دیجیے۔ اسی لیے بہت کم یہودی ایمان لائے، گنے چنے یہودی ایمان لائے۔ مشرکین اور جو کفار مکہ اور آس پاس کے بت پرست تھے وہ تو بہت ایمان لائے، لیکن یہود بہت کم ایمان لائے، وہ گنے چنے ایمان لائے۔ بڑی شرکس قوم ہے، اس لیے کہ ان کی گمراہی، ان کی ہٹ دھرمی علم کی بنیاد پر ہے۔ علم ہونے کے باوجود ہٹ دھرمی کرتے ہیں، اور جو علم ہونے کے باوجود ہٹ دھرمی کرتا ہے اس کے سدھرنے کا چانس کم ہوتا ہے، کیونکہ جب اس کو معلوم ہے اس کے بعد بھی عمل نہیں کر رہا ہے تو پھر اب اور کون سا علم آئے گا جس پہ عمل کرے گا؟ وہ اس کو تو معلوم ہی ہے۔
تو اللہ رب العزت نے کہا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم لوگ یہ خواہش رکھتے ہو، یہ لالچ رکھتے ہو، یہ امید رکھتے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں گے؟ وقد كان فریق منهم يسمعون کلام اللہ، ان میں سے تو ایک گروہ ایسا تھا جو اللہ کے کلام کو سنتا تھا، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا، اور اس کو سمجھنے جاننے کے بعد اس کو بدل دیتے تھے۔ یہود کی جہاں شیطانیت ہے وہیں پر ایک بہت بڑی ان کی شیطانیت ہے آسمانی کتاب میں تحریف کر دینا۔ آج تورات اس دنیا میں موجود ہے، لیکن کتنی تبدیلیاں انہوں نے کی اس میں، کیسے کیسے شرک انہوں نے اس میں گھسایا، کیسے کیسے کفر گھسایا، کیسے کیسے حقائق کو انہوں نے اس میں سے نکال دیا۔ یہ وہ قوم ہے جس نے آسمانی کتاب کو بھی نہیں چھوڑا، اس میں چھیڑ چھاڑ کے اس کو بدل دیا۔ تو یہ جو ہے اس کو سمجھنے کے بعد، اس کو جاننے کے بعد تحریف کر دیا کرتے تھے۔ اور جو قوم ایسی ہو اور جو لوگ ایسے ہوں کہ جاننے کے بعد بھی حقائق کو بدل دیں اور آسمانی کتابوں میں تحریف کر دیں، ان کے ایمان کی امید لانا فضول ہے، ان کے ایمان کی امید رکھنا فضول ہے میرے بھائی۔ تو یہود کی یہ خاصیت اللہ رب العزت نے بہت ساری آیتوں میں ذکر کیا، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، یا یحرفونہ، دوسرے الفاظ، دوسرے اسلوب میں، دوسری تعبیرات میں، کہ قرآن یہ آسمانی کتاب میں تحریف کرتے تھے، تبدیلی کرتے تھے۔ یعنی یہ سمجھنا ضروری ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، کہ اللہ رب العزت کی نازل کردہ شریعت اور اس کے دین میں تحریف کرنا یہ یہودیوں کی صفت ہے، یہ یہودیوں کی صفت ہے، اور یہ ایک مومن نہیں کر سکتا ہے میرے بھائیوں۔ لیکن بہت دکھ ہوتا ہے میرے بھائیوں اس بات کو کہتے ہوئے کہ آج ہمارے بہت سارے بھائی اس امت میں پائے جاتے ہیں جو قرآن میں تحریف کرتے ہیں، جو قرآن میں تبدیلیاں کرتے ہیں، حالانکہ ان کی اس زیادتی کا جو ہے کیا نام پردہ فاش کر دیا جاتا ہے اور اس میں کامیاب نہیں ہوتے۔ لیکن مذہبی تعصب، مسلکی تعصب، کوئی شیعت کے لیے، رافضیت کے لیے، تو کوئی اور دوسرے عقائد اور نظریات کے لیے لوگ کیسی کیسی تحریف کر ڈالتے ہیں۔ آپ کو بہت ساری مثالیں ملیں گی، آج کتابوں میں محفوظ ہیں۔ لوگوں نے قرآن کی آیتوں میں تحریف کرنے کی کوشش کی، لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، تم سے پہلے جو لوگ تھے تم ان کے نقش قدم پر بالش در بالش چلو گے۔ یہودی جو کام کرتے تھے وہی کام ہم بھی کرتے ہیں، اور ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ تو اس امت میں بھی ایسی غلطی پائی جاتی ہے، لہذا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کے دین اور شریعت میں تبدیلی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، یہود کی صفت ہے، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے پر لعنت بھیجی اور ان کو مغضوب علیہم بنا دیا۔ اس لیے اللہ کے دین کو ویسے ہی لیا جائے، اللہ کی کتاب کو ویسے ہی سمجھا جائے جس طرح سے اللہ رب العزت نے نازل فرمائے، اس میں کہیں کسی طریقے سے کوئی تبدیلی نہ کی جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو کتاب میں تحریف کر دیتا تھا، بعد اس کے کہ وہ اس کو سمجھ چکے تھے اور جاننے کے باوجود بھی اس میں تبدیلی کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں یہود کا تذکرہ کر کے اور یہی یہود کی یہ صفت بیان کر کے اہل ایمان کو، امت محمدیہ کو ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، اور ان کو جو ہے کیا نام ہے ان کو متنبہ کیا ہے، ہوشیار کیا ہے، چوکنا کیا ہے کہ آپ اس جرم میں کبھی نہ پڑیے گا۔ اللہ رب العزت کے دین کو جس طریقے سے رب العزت نے نازل فرمایا ویسے ہی اپنائیے اور ویسے اس پر عمل کیجیے۔ تو ایسے لوگوں
کہ جو اللہ کے دین میں تبدیلی کریں ان کے ایمان لانے اور ان کے اصلاح کرنے کی امید ختم ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ ان کے ایمان کی امید نہ رکھو. یہ جب اللہ کے کتاب کو جاننے کے بعد بھی اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں تو یہ کیا ایمان لا سکتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو یہود کی ہر صفت سے محفوظ رکھے اور اہل ایمان، اہل تقوی اور اہل اللہ کے اوصاف ہمارے اندر پیدا فرمائے. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.